اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، کتابوں میں، رسالوں میں، کانفرنسز میں، اخبارات میں جب اولیاء کرام کی تعلیمات کی بات ہوتی ہے، جب اولیاء کرام کے درس کی بات ہوتی ہے، تو صرف ہمیں ایک لفظ سننے میں آتا ہے: اولیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کرو، ان کے دروس اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرو۔ اور آج کا ہمارا جوان صرف یہی ایک لفظ سننے کے بعد پھر اولیاء کرام کے واقعات اور ان کی روایات پڑھ کے بہت حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ اس قدر وہ اعلیٰ کردار کے مالک کیسے بن گئے۔ لیکن میرے دوستو، معمہ یہ ہے کہ اگر کانفرنسز میں، کتابوں میں اگر ہم یہ صرف سن لیں کہ اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرو، تو پھر درس تصوف، صوفی ازم اور تزکیہ نفس کا عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ نہیں آتی، کسی کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عمل، محبت اور معرفت کا عمل جو ہے وہ چلتا کیسے ہے، کس طرح ایک شیخ جو ہے، ایک اہل نظر اور مرشد جو ہے وہ اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے۔ اس عمل کی وضاحت ہم قرآن پاک کی ایک آیت سورہ کہف سے اور پھر ایک حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں فرماتے ہیں: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ رب تعالی حقیقت میں یہ حکم، یہ نصیحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہیں، مگر اس کے اندر ایک چھپا پیغام ہمارے لیے موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہ، جو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اور اس کی محبت چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا: ولا تعد عیناک عنہم، ان کے چہروں سے اپنی نظریں دور مت کرو کہ کہیں تم دنیا دار نہ بن جائے۔ یہاں پر ہمیں اس نقطے کی وضاحت ملتی ہے کہ مولانا روم نے یہ کیوں فرمایا: یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اگر 100 سال بے ریا عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایک گھڑی جو کسی اللہ کے ولی کی محبت اور قرب میں بیٹھتے ہو، تو وہ 100 سال کی عبادت سے اس لیے بہتر ہے کہ جب تم محبت سے اس کی طرف دیکھو گے تو اس پر برستے ہوئے انوار اور تجلیات تمہارے بھی دل میں سرایت کر دیں گے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ سے مراد یہی کہ اس کے چہرے کو جب تم محبت سے دیکھتے رہو تو پھر اس پر گرنے والے انوار اور تجلیات، کہ اس کا قلب جو منبع انوار ہے، اس کا حصہ، اس کی خیرات تمہیں بھی نصیب ہو۔ اسی بات کو وضاحت کرتے ہوئے میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ما سبب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدر ابو بکر، کہ میرے سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو راز اتارا تھا وہ میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں اتار دیا۔ پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر کو اگر اتنی فضیلت اور عظمت نصیب ہوئی ہے تو وہ اس کے صوم و صلات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس راز کی وجہ سے ہے جو اس کے قلب میں اتارا گیا۔ تو میرے دوستو،
حقیقت میں پیری مریدی یہ کسی دم درود اور تعویذ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن بھی نصیب ہے۔ انوار اور تجلیات، اس کے قلب کو انوار اور تجلیات کا منبع و مسکن بھی بنا دیا جائے، پھر ایسا شخص جب کسی پر نظر توجہ کرے گا تو پھر اس کا قلب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات سے بھر دیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں ایک موبائل سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے جب ہم بلوٹوتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ اذن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک بلوٹوتھ کی مثال ہے، جو کہ اس چیز کو، اس نور تجلیات کو دوسرے قلب میں جو ہے وہ جذب کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج کا نوجوان اگر اس بات کو سمجھ لے تو پھر اپنے ایمان کو کامل اور مضبوط کرنے کے لیے، اپنے کردار اور اخلاق کو پاک اور پاکیزہ کرنے کے لیے وہ خود تو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، درود بھی پڑھے گا، صوم و صلات پہ پابند بھی رہے گا، لیکن اس درجہ محبت تک پہنچنے کے لیے وہ ضرور کسی شیخ طریقت کو، ایک سچے اور پکے مرشد کو تلاش کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں